سورۃ الفلق آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 18۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات قصص القرآن کے سلسلہ میں جاری ہے۔ آج کا واقعہ صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ اور وہ حصہ جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ ابتدائے اسلام کا ایک ایسا عجیب اور عظیم الشان واقعہ تھا کہ اس نے پورے عرب کی کایا پلٹ دی، اور ایک ایسا خفیہ کفر پر حملہ ہوا جس پر بظاہر مشرکین و کفار خوش تھے کہ ہم اپنی جیت حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے حسن تدبر نے ایک ایسا وار کیا کہ اسلام کی صف بڑھتی چلی گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اللہ کریم مجھے عمرہ کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں، صحابہ میرے ساتھ ہیں، کوئی قربانیاں کر رہی ہیں، کوئی حلق کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ جب صحابہ اکرام کو سنایا تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو گئے کہ لگتا یہ ہے کہ عرصہ کے بعد ایک دفعہ پھر ہم خانہ کعبہ جائیں گے، کیونکہ یہ جگہ چھوڑنے کی تو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نکالا گیا، صحابہ اکرام کو رہ رہ کر یاد آتا تھا اپنا یہ گھر اور مکہ مکرمہ، اور پھر یہ مرکز اسلام تھا، پھر حج اور عمرہ تھا کہ کب جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں یہ منادی کرا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، جو بھی ساتھ جانا چاہے تو تیاری کر لیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں یہ خبر ایسی مشہور ہوئی، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میں رہ جاؤں، کیونکہ یہ زمانہ اسلام کا سب سے پہلا عمرہ ہوگا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صف مجاہدین کے ساتھ ادا فرمائیں گے۔ چنانچہ سارے اپنے اپنے کام کاج ایک طرف کرنے لگ گئے۔ تقریباً 1400 قدسیوں کی جماعت، پاک لوگوں کی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورتیں، مرد، بچے بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لشکر جب تیار ہوا تو آس پاس خبر تو پھیل گئی، ہاتھ تو دیکھے ہوئے تھے ان مجاہدین اسلام کے، ان کا اٹھ کھڑا ہونا بھی کسی کے ٹہل جانے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ دوبارہ لشکر اسلام یہ کسی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کے ہاتھ، جن کا اسلام ابھی مشرکین مکہ کے سامنے مشہور نہیں تھا، خفیہ آدمی تھے وہ، انہیں مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ راستے میں مدینہ اور مکہ کے درمیان قبائل آتے ہیں، ان میں قبیلہ خزاعہ یہ انہی کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بھی تھے، کیونکہ کچھ قبائل ایسے تھے جو آپس میں دشمن ہوتے تھے۔
جنہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تو ان کے مخالف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ان قبیلے میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ نے ان کے تھرو یہ پیغام بھجوایا مشرکین مکہ کو کہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہ ہمارا اجتماعی مرکز ہے، یہ تو عرب کا پرانا دستور ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ ہمارا دستور چلا آ رہا ہے پورے عرب کا، کہ آپس میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اشہر الحرم 4 عزت والے مہینے تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے دشمن قبائل آپس میں آ کر اسی ایک ہی سال میں عمرہ بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی لڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہ اشہر الحرم اور یہ عزت والے مہینے ہوتے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم اپنے ساتھ کوئی بھی لو لشکر لے کر، تلواریں لے کر، ہم کوئی اسلحہ لے کر نہیں آ رہے، جو سفری ضروریات ہوتی ہیں صرف اتنا کچھ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، ایک آدھ تلوار جس کے پاس ہوتی ہے تو وہ بھی نیام بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جب پیغام گیا تو دوسری طرف سے چونکہ تہلکہ مچا ہوا تھا، یہ اسلام کے ایسے جری لوگ جو کہیں سے اٹھ کھڑے ہوں تو دوسرے تو ویسے بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں بڑے بڑے عجیب مقام اور مارکے دیکھ لیے تھے۔ مسلمانوں سے ہر کوئی گھبرا رہا تھا کہ اسلام کا سپر پاور یہ جتھا اب یہ کسی کو بھی تہس نہس کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، چنانچہ وہ تو پہلے سے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے احزاب میں ہمارے ساتھ جو حال کیا، غزوہ خندق کے موقع پر جو حال کیا، ان کے زخم اتنے تازہ تھے، انہیں رہ رہ کر یاد آتا تھا، ایک ایک زخم، ایک مہینہ کی کوشش کے باوجود یہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی بھی نہیں لے جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر سے آ کر پھر جائے، عمرہ کر جائے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو کہو آپ نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں باقاعدہ، اگرچہ اللہ کے نبی کے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ اس ترتیب سے غافل نہیں تھے کہ دشمن کسی وقت بھی شب خون مار سکتا ہے۔ 1400 لوگوں کی میرے ساتھ فوج ہے، جماعت ہے، ان کو خامخواہ نقصان میں تو نہیں نہ ڈالنا۔ اللہ کے نبی فنون حرب کے ماہر تھے، راستے میں چلنے چلانے کے بڑے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو اپنا مقدمہ بنا کر بھیجا آگے کہ تم دیکھ کر راستے کی صفائی کرتے رہو، راستے کو کلیئر کرتے رہو، پیغام بھیجتے رہو، ہم اسی طریقے سے اپنے لشکر کی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمۃ الجیش کو اپنے آگے بھیجا۔ راستے میں کوئی ایک ایسا درہ اور پہاڑی آتی تھی کہ وہاں سے پورا لشکر جب درمیان سے گزرنے لگتا تو اطراف کے پہاڑوں پر جو دشمن بیٹھا ہوتا تو پورے کے پورے لشکر کو پیس سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے بڑا خطرہ تھا کہ اگر اس درے سے ہم گزر رہے ہوں اور پہاڑ پر دشمن موجود ہوں تو ان پر چند دشمن بھی ہمارے پورے لشکر پر بھاری پڑ جائیں گے۔ دوسری طرف سے مشرکین مکہ میں سے ایک سردار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان مسلمانوں کو ختم کرنا جانتا ہوں، مجھے صرف چند آدمی دو۔ ایک روایت میں آتا ہے 50 اور ایک میں آتا ہے 200 آدمیوں کا یہ لشکر لے کر اسی درے کے انتظار میں تھے کہ یہاں سے جو گزرے گا تو اس کو ادھر ہی پیس ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہی جگہ تھی تو ان کے ذہن میں بھی یہی جگہ، انہوں نے آ کر اپنے پہاڑی پر قبضے شروع کر دی۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ چند آدمی آ رہے ہیں تو فوراً خالد بن ولید سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی ہیں جو راستے کو کلیئر کرنے آئے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے سارے جنگجوؤں کو چھپا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں دیکھ لیں اور راستے کے بارے میں بتلا دے کہ یہ تو جی پرخطر راستہ یہاں سے نہ ہو، تو لہٰذا چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ یہ مقدمۃ الجیش جو مسلمانوں کا ہے یہ راستے کی کلیئرنس پیچھے بھیج دے، یہ بتا دے کہ جی راستہ کلیئر ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اطلاع دینے کے لیے یہ مقدمۃ الجیش کا آدمی جب کوئی واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا طریقہ یہ تھا، مقدمۃ الجیش کو ایک طرف بھیج کر آپ خود دوسری طرف سے نکل گئے، تاکہ اگر بالفرض پہاڑی پر کوئی آدمی موجود بھی ہو تو میں انہیں وہیں الجھائے رکھوں، تاکہ وہ وہیں پر بیٹھے رہیں، دوسری طرف سے میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدمۃ الجیش کی طرف بھی ایک آدمی روانہ کر دیا، خود راستہ بدل کر دوسری طرف سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم دوسری طرف سے جا رہے ہیں، تم فلاں مقام پر آ کر مجھے ملو۔ تو وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ انتظار میں بیٹھے رہے کہ کب آئے گا وہ لشکر، جبکہ وہ لشکر تو اس طرف سے نکل کر آگے جا کر اللہ کے نبی نے ناکہ ڈال دیا کہ اب یہاں سے وہ خالد بن ولید واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو چنانچہ وہ جب واپس پہنچے، انہیں پتہ چلا، دور سے دیکھا کہ کہیں گرد اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہی ہے، پتہ چلا کہ لشکر اسلام تو اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ناکہ لگا کر ان سارے کے سارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں میں ختم کر سکتا تھا، لیکن چونکہ میرا پیغام یہ تھا سفر کے شروع میں کہ میں نے کسی کو آج کچھ نہیں کہنا، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، لہٰذا تمہیں میں آزاد کرتا ہوں اور جا کر مشرکین مکہ کو پیغام دے دو کہ ہم نے لڑائی کرنی ہوتی تو آج کم از کم یہ نہ بچتے ہمارے ہاتھوں سے، لیکن ہم گرفتار کرنے کے باوجود انہیں آزاد کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے کا اثر بہت گہرا پڑا ان پر، لیکن ان کے کچھ ایسے سرفرے نوجوان تھے کہ جنہوں کو بڑے دکھ لگے ہوئے تھے بدر و حنین کے، جن کو غزوہ خندق اور غزوہ احد کے بڑے دکھ لگے ہوئے تھے، وہ کسی طریقے سے خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ نہیں ہم ان کو نہیں داخل ہونے دیں گے مکہ میں۔ جو ان کے بزرگ عمر کے لوگ تھے وہ کم از کم سوچنے میں ٹائم لگاتے تھے کہ اب کیا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنے ایک آدمی بھیجا پیغام دے کر کہ آپ جا کر انہیں پیغام دو کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ لڑے اور ہمیں آ کر تم نے مار ڈالا تو اپنی قوم کو مارو گے، پورے عرب میں تمہاری تاریخ خراب ہو جائے گی کہ قریش کو قریش نے آ کر ختم کیا ہے اور کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، اور اگر بالفرض آپ ہمیں نہ مار سکے، ہم نے آپ کو مارا تو یہ چند لوگ جو آپ کے ساتھ، اشارہ تھا صحابہ کی طرف، نعوذ باللہ، مدینہ طیبہ مہاجرین صحابہ کی طرف، کہ یہ چند لوگ یہ ہوا کی طرح اڑ جائیں گے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہمارے پاس نہ اور واپس چلے جاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی غصہ آیا یہ جملہ سن کر کہ یہ ہمیں ہوا کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کو ویسے چھوڑ دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تو بات اسی طرح ہوئی کہ تم نے ہمارے ساتھ خواہ مخواہ کیا، کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا، پھر ظاہر ہے تمہاری گردنیں ہوں گی اور میرا ہاتھ ہوگا، پھر اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خون ہمارے قدموں کے نیچے ہے، تمہیں کوئی بچا تو کم از کم نہیں سکے گا، یہ تو مرکز اسلام ہے، اس کو تو لینے ہم نے پھر بھی آنا ہے، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ ہم عمرہ کر کے چلے جائیں، تم ہمیں کچھ نہیں کہو، اللہ کے نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، لہذا ہم عمرہ کرنے آئے۔ پھر وہاں گئے تو انہیں کچھ نہ کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا، اللہ کے نبی کے الفاظ میں کوئی طاقت بھی تھی کہ عام الفاظ بھی نہیں تھے، لیکن وہ یہ بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ کوئی آئے اور یہاں عمرہ کر کے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مشورہ کیا اپنے اصحاب سے کہ ہم کوئی پیش رفت کریں، کیونکہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، انہوں نے تو کبھی کوئی دماغ استعمال نہیں کرنا۔ مشورے ہونے لگے کہ کس کو بات چیت کے لیے بھیجا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے تو دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی مجھے وہاں برداشت ہی نہیں کر سکے گا، چاہے جائے کہ میرے ساتھ کوئی بات چیت کرے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دوست ہیں وہاں جن کے ابھی بھی ان کے ساتھ احسانات کا تبادلہ جاری ہے، تو آپ اگر ان کو بھیجتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہی کی حمایت میں یہ مشرکین مکہ میں جا کر ان کو کچھ سمجھا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی حمایت میں لے لیا جو ان کے کچھ ایسے احسان مند لوگ تھے، حمایت میں لے کر انہوں نے دعوتیں شروع کر دی اور کہتے تھے عثمان یہاں عمرہ کرنا ہے تو آپ کریں،
ہم نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، نعوذ باللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی ویسے تو یہاں عمرہ نہیں کروں گا، میں بھی اپنے زیر نبی کی اپنی زیر سنت ہی عمرہ کروں گا، انہی کے طریقے پر عمرہ کروں گا، اکیلا تو میں بھی یہاں نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جب تک اجازت مرحمت نہ فرمائے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کتنا اپنے نبی پر جان نشاور کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کے سمجھانے پر ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں، لیکن انہوں نے ادھر خبر میں کہ شیطانوں نے مشہور کر دی کہ عثمان کو مار ڈالا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی ہمارے قاسم کو کسی نے مارا ہے تو آپ نے فوراً اعلان جہاد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لمحے کوئی یہاں سے واپس نہیں جائے گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس بہادری کے ساتھ اعلان کیا، بیعت لی، سارے صحابہ سے موت کی بیعت لی، جہاد کی بیعت لی۔ یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یہاں وہ واقعہ مشہور ہے۔ ویسے حدیبیہ تو ٹیڑھے درخت کو کہتے ہیں، جو کہ اس مقام پر ایک ٹیڑھا درخت تھا اور وہاں پر ایک کنواں تھا، پھر اس کنویں کی طرف منسوب ہونے لگ گیا حدیبیہ کا کنواں۔ لیکن اس مقام پر جس درخت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور بیعت لی، اللہ کریم نے اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ مسلمانوں کو اور زیادہ اللہ کریم نے جوش اور ہمت دلائی کہ یہ مسلمان جب کسی جگہ سے بزدل پڑتا ہے، جب سہم جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، وہ بھی اقامت دین کے راستے میں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ دین میرا ہے، بچانا میں نے ہے، دین کا محافظ میں ہوں، یہ کیوں بزدل پڑتا ہے؟ اسے تو میرے لیے ہی دنیا میں آنا ہے، میرے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، پھر یہ بزدل کیوں پڑتا ہے؟ اس نے تو ہمت دکھانی ہے کہ فتح یاب جو دین ہے اس کی خدمت کے سے موقع مل رہا ہے، اور فتح یاب دین کے سامنے پھر یہ کوئی بزدلی دکھانے شروع کر دے، دوسروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدے اور ہاں ملا، جی ہم نے بھی تو گزارا کرنا ہے، اسی شہر کے آدمی ہیں، ہم نے بھی تو پھر ساروں کی ہاں ملانی ہوتی ہے۔ نہ جنا، ہم اس زمین کے نہیں، ہم جنت کے باسی ہیں، اس زمین پر تو آئے ہیں چند لمحوں کے لیے اور دین کی غیرت انشاءاللہ دکھائیں گے۔ ہم اپنی روزی روٹی کے لیے نہیں آئے، وہ ایک جگہ سے نکال دے گا تو نبی سے اچھے تو نہیں ہیں کہ نبی کو تو مکہ سے نکال دیا گیا، تو ہم اپنے شہر سے نکل جانے کی غرض سے بزدلیت کیوں دکھائیں؟ لیکن اللہ کریم کو یہ جو بہادری والے امور ہیں بڑے پسند آتے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں اس بہادری کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت قرآن میں نازل کی ہے، سورت طٰہٰ، آدھے پارے کے قریب ہے، کہ بہادری دلائی، شجاعت دلائی مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ کسی طریقے سے تم نے بزدلی کا شکار نہیں ہونا۔ اور یہ الگ بات ہے، بہادری بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بے عقلوں جیسی ہو، بہادری میں کم از کم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور بہادری اور بزدلی بھی نہیں کرنی۔ وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ کریم نے سنوایا کہ کیسی انہوں نے بہادرانہ طریقے سے فرعون کا مقابلہ کیا، ڈٹ کر کسی بھی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ کریم کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے ایک کے بجائے کئی پیغام نازل کرنے شروع کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ الفتح کے نام سے بشارت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیعت لے رہے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ کو پل پل کی خبریں تو پہنچ رہی تھی کہ اب ہماری اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، جلدی کرو، اب ہم نے کوئی صلح کا پیغام اپنی طرف سے پیش رفت شروع کر دی ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ کے نبی کی طرف سے بار بار پیغام آ رہے تھے صلح کر لو، اس میں فائدہ ہے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے لشکر جرار کے تیور بدلتے دیکھے تو اب صلح کی کوششیں مشرکین کی طرف سے شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شرائط صلح پیش کرنے لگا، جی ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا یہ فکرہ ہمارے لیے غیر مانوس ہے، ہم بسم اللہ، بسمک اللہم،
اس طریقے سے ہم لکھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے لکھو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اسی بات کا تو جھگڑا ہے، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کا ہے، آپ یوں لکھوائیں۔ تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبارت لکھ چکے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی طرح لکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کو مٹا ڈالو۔ تو باوجود اس کے کہ ایک ایک حکم کے تعمیل کے لیے صحابہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہ جملہ مٹاتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور کہ میں کیسے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ مٹاؤں، اور وہ بھی ایک مشرک کے کہنے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کیونکہ ما کنت تخطہ بیمینک، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو معجز کلام دیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ حیثیت میں ایک حصہ تھا، نہ لکھنے نہ کسی سے پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود معجز کلام میں گفتگو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں لکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے مٹا دیا، اور یوں پھر صلح کی شرائط تیار ہونے لگ گئی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اس سال تو کسی صورت عمرہ نہیں کر سکتے، جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے۔ دوسری شرط کہ صرف 3 دن رہیں گے۔ تیسری شرط کہ آپ کوئی اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے، ایک ایک تلوار اگر ہوگی تو نیام بھی تھیلے میں ڈالا ہوا ہوگا۔ ایک اور شرط کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر اس لشکر میں سے آج بھی یہاں مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو بے شک رہ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور اگلی شرط کہ ہمارا کوئی آدمی بعد میں بھی مسلمان ہو کر تمہارے پاس اگر آ گیا، اور تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کر نعوذ باللہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نہیں واپس کریں گے، آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور اسی دوران یہ ابھی شرطیں لکھی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اسی آدمی کا، یہ جو سہیل نام کا مشرک آیا ہوا ہے، اسی کا ایک بیٹا ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس پر بڑے ظلم و ستم جاری تھے۔ وہ کہیں سے مسلمانوں کی اطلاع پا کر حدیبیہ کے مقام تک لڑکھڑاتے ہوئے پہنچ چکا ہے اور مسلمانوں کے صف میں موجود ہے۔ تو اسے جب پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا، تو کہا جی اس کو تو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو یہ شرائط پوری نہیں ہوئی، ابھی تو طے پائی جا رہی ہے، اس سے پہلے تک تو جو بھی ہو چکا اس کا ہم کوئی پابند نہیں ہے، لیکن وہ اڑ گیا، پھر تو نہیں ہوگی صلح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، بڑا سمجھایا، لیکن وہ تھا کہ مشرک تھا، ضدی ہوتا ہے، اسے ہر سب کچھ آگے اندھا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اس کو واپس کرو گے، تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا واپس جاؤ، تو وہ اپنے زخم کھول کر مسلمانوں کو دکھانے لگ گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کا خون کھول اٹھا، مسلمانوں مجھے کیسے تم واپس کرنا چاہتے ہو؟ ابو جندل ان کا نام تھا، مجھے کیسے تم واپس کرنا چاہتے ہو جبکہ میرے زخموں سے خون رس رہا ہے، یہ تو دوبارہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے۔ تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ فوراً بولنے لگ گئے، اور اس بھری ہوئی آواز میں بولتے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ میں اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہوں۔ بعد میں پوری عمر یہ غم آپ سے اترتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں نے وہ اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جرأت کر لی ہے، مارے غم کے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دب کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم پر کیا اعتماد نہیں ہے؟ ہم جان نثار موجود ہیں، آپ اجازت تو دیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اور اتنا دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، اور پھر وہ بھی یہ ہمارے سامنے ایک مسلمان کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ آپ بھی سچے نبی ہیں، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہم بھی سچے ہیں۔ ایک مشرک کے سامنے 1400 لوگ یہ اپنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، یہ مجھے کم از کم سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ بس یہی بات تھی کہ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخمی صحابی کو خطاب کر کے فرمایا
کہ اللہ نے آپ کے لیے لگتا ہے کوئی راہیں کھول دی، آپ واپس جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ضرور بنانے والا ہے۔ ہمیں یہی حکم مل رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام تھے کہ سہم گئے، جو جہاں تھا وہیں جم گیا، یوں سمجھو اوپر کی سانس اوپر اٹک گئی، نیچے کی سانس نیچے اٹک گئی، کوئی تھا کہ قدم بھی نہیں ہلانے پا رہا تھا کہ اتنے عظیم الشان لوگ، اتنے کرسیوں کی جماعت، اتنے پاورفل لوگ، اتنے بہادر جن کی بہادری کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں، یہ آج ایک چند ایک مشرکوں کے سامنے اس انداز سے رسوا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو رہ رہ کر یہ شکست کا خیال آ رہا تھا، ہم شکست خوردہ ہیں، کیا ہمارے اوپر یہ چڑھ آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مشرک کو فارغ کیا تو واپس اپنے خیمہ میں تشریف لائے اور اپنے جانور کو تیار کیا، صحابہ کو اعلان کیا کہ ابھی سے ہم نے رخت سفر باندھنا ہے اور ہم واپس چلنے لگ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی عمرہ کا خواب نہیں آیا تھا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا خواب تو آیا تھا، لیکن یہ خواب نہیں آیا تھا نا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے چاہے وہ اگلے سال ہو سکتا ہے یہی سفر اگلے سفر کا مقدمہ ہو۔ تو آپ نے قربانی کا جب اعلان کیا کہ جو جو قربانی اپنے ساتھ لائے یہیں پر ذبح کر دے، صحابہ اکرام ہیں کہ ان سے تو قدم ہی نہیں ہلائے جا رہے تھے، چہ جائے کہ وہ قربانیاں ذبح کرنے کی ہمت کر دیں، تو سہم کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں قربانیاں ذبح کریں، لیکن صحابہ ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، گویا خون ہے ان کا جم چکا ہے۔ تو آپ خیموں میں تشریف لائے، حیران ہو کر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کا خیمہ تھا، فرمایا ان کے سامنے آ کر کہ کیا ہوا کہ جو جانثار تھے، جن کے بارے میں مشرکین یہ تاثر لے کر گئے ہیں، جن کے بارے میں مجبور ہو کر مشرکین صلح کرنے آئے تھے کہ اس کے ساتھ تو ایسے لوگ ہیں کہ اس کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جو اس کے تھوک کے تک کے پیاسے ہیں، جو اس کو اتنے معطر سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ ہمارا وہم ہے، کم از کم ہم نہیں لڑ سکتے، صلح کرو۔ ان لوگوں کے بارے میں پرائے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے اور میرا یہ کہنا نہیں مان رہے آج، تو اس وقت ماں ہونے کا حق ادا کیا حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحابہ ہوں اور آپ کا حکم نہ مانیں، یہ نہیں ہے، اصل میں انہیں ان کے دماغ میں یہ لفظ داخل ہی نہیں ہو رہے، وہ یہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم واپس چلے جائیں گے بغیر عمرہ کیے۔ آپ ایسا کریں اپنی قربانی لے جا کر باہر ذبح کریں، تو پھر صحابہ ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو یہ سمجھے گا کہ میں اپنی قربانی اس جگہ پر ذبح نہ کروں جہاں پر اللہ کے نبی نے ذبح کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ذبح کیا تو صحابہ اکرام اٹھے اور اپنی اپنی قربانیوں کو وہیں پر ذبح کرنے لگے۔ زخمی جگر کو لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ صحابہ واپس پلٹ رہے تھے کہ وہیں پر اللہ نے آیات نازل کر دی، جسے تم شکست سمجھ رہے ہو عظیم الشان فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بس صحابہ اکرام کے زخم بھرنے شروع ہو گئے، اللہ نے ان کے گرتے ہوئے قدموں کی لاج رکھی کہ یہ ایسی حیران کن فتح ہے کہ اس کے اثرات تمہیں ایک دن نہیں روزانہ بڑھتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ وہ کیسے جی کہ صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے چند دن یہاں ٹھہرنے کا اثر یہ ہوا کہ مشرکین بار بار آ کر مسلمانوں کو قریب سے دیکھ کر گئے، ان کی بود و باش، ان کے اخلاقیات، ان کے چہرے، ان کی خدا ترسی دیکھ کر ان کے دلوں میں فتح مکہ سے پہلے اسلام فتح ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور تقریباً 3 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے حیران ہو جائیں کہ آج صرف 1,500 آدمی ساتھ ہیں، یعنی 1400 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جرار میں موجود ہیں، لیکن جب 3 سال کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے اسی حدیبیہ کے مقام سے جو مسلمانوں کا لشکر گزر رہا تھا اس کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ 10,000 کا لشکر یہ 3 سالوں میں اللہ کے نبی نے سارے قبائل عرب کے دل کو فتح کر لیا تھا۔ آج ہی کے اس صلح حدیبیہ سے یوں اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور پھر یہ بھی فتوحات کے دروازے تھے کہ کسی کے ساتھ
صلح ہونی چاہیے اور کوئی علاقے خالی ہونے چاہیے. دشمن اگر زیادہ ہو جائیں تو اس وقت چلن میں کچھ فرق آ جاتا ہے. اگر کچھ دشمنوں کو باندھ کر بٹھا دیا جائے کسی خوش فہمی میں تو دوسروں کے ساتھ دو ہاتھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مشرکین مکہ جیسی شریر ترین مخلوق جو روئے زمین پر سب سے بڑے دشمنان رسول ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے باندھ تو دینا چاہیے نا. چند سالوں کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے، ان کو باندھ دو یہیں پر اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے جو اس وقت اسلام کو للکار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے دوسرے علاقوں کو، خیبر کی زمینوں کو، یہودیوں کو اور دوسرے شریر لوگوں کو اپنی تلوار کے سائے میں لانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مشرکین مکہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، کر کچھ نہیں سکتے، جی ہماری تو صلح چل رہی ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس گئے تو ایک ابو بصیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرتے پڑتے مشرکین سے جان چھڑا کر پہنچ گئے تھے مدینہ طیبہ میں. تو دو آدمیوں نے مشرکین نے واپس ساتھ بھیجے کہ جی ان کو واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ساتھ واپس کر دیا. ٹھیک ہے بھئی آپ کو جانا ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں جبکہ ہمارا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، ان کے ساتھ واپس جانا ہوگا. تو صحابی تھے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں تو دو مشرک صاحب ہیں، ایک یہ صحابی ہیں. تو یہ صحابی ان کو تھوڑا سا پمپ کرنے لگ گئے، یعنی ان کی تعریفیں، بڑی بھائی تو بہادر آدمی ہے، تیرا زور بڑا چلتا ہے، تیری تلوار بڑی. اس نے کہا یہ تلوار تو بڑے بڑے لوگوں کا کام کر گئی ہے، یہ کیا ہے مدینہ والے؟ کہا یہ تلوار میں نے ویسے دیکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ذرا دکھاؤ تو صحیح. اس نے کہا کیا کرے گا ہمارے ہاتھ میں؟ جیسی تلوار پکڑائی تو صحابی کا ہاتھ تھا آگے. انہیں کیا پتا تھا کہ دل کے اندر اسلام کی حرارت جاگ چکی ہے، بہادری کے نغمے زمین و آسمان والے گاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے تلوار کو ایسا چلایا کہ وہی وہ مشرک ڈھیر ہو گیا، دوسرا بھاگ پڑا، صحابی پیچھے ہوئے. تو اس نے کہا بجائے اس کے کہ مکہ گرا دوں میں بھی نبی کے پاس جاتا ہوں. مشرک بھی اللہ کے نبی کے پاس بھاگ پڑا اور وہاں جا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں گر پڑا کہ مجھے جی اس سے بچائیں، ایک آدمی کو مارا ہے مجھے بھی مارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیا فتنے کا راستہ کھولتے ہو، ابھی تو مشکل سے صلح ہوئی ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی آپ نے تو معاہدہ پورا کر دیا ہے نا، آپ نے تو مجھے واپس کیا، میں خود نہیں گیا، یہ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا آپ اس کو بچائیں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہ کیا، دل میں یہی تھا کہ کہیں اور چلا جائے. تو راستے میں جا کر ایک شام کے دریا کے کنارے ایک راستہ گزرتا تھا. مشرکین مکہ بھی اسی راستے سے گزر کر شام کی بستیوں میں جاتے تھے، شام کے علاقے میں جاتے تھے. وہیں پر صحابی نے اپنا مورچہ بنایا اور پیغام بھیجوائے مشرکین مکہ کے لوگوں کی طرف کہ جو بھی مسلمان ہو کر آئے اللہ کے نبی کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو معاہدے کے پابند ہیں، میرے پاس آئے. تو مسلمانوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہمارا ایک مورچہ بن چکا ہے، تیسری رات نکل آئی ہے. تو سارے کے سارے مسلمان وہیں جمع ہونا شروع ہو گئے. پھر ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ کوئی بھی مشرک وہاں سے گزرتا تو عافیت سے نہیں گزرتا تھا، بلکہ مسلمان اس کو خود اپنے ہاتھ سے سنبھال لیتے تھے اور جو کچھ اس کا مال تھا وہ مسلمان اپنی غنیمت بنا لیا کرتے تھے. بالآخر بڑی مشکل سے انہوں نے قافلہ تیار کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آہوازاریاں کرتے ہوئے بھیجا، ہم اس شرط سے معافی مانگتے ہیں، یہ شرط آپ واپس کر دیجئے، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیجئے، اب تو ہمارے تجارتی قافلے وہیں سے نہیں گزر سکتے جہاں آپ کے چند شیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی اس شرط کو منسوخ کیا اور واپس کیا. البتہ ایک بدلہ ضرور لیا تھا اللہ کے نبی نے. وہاں پر عقبہ ابن ابی معیط ایک مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور وہ ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی. اس کے دو بھائی جب اسے واپس لینے کے لیے آئے تو اللہ نے آیت نازل کی تھی لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ان کو مشرکین کے پاس واپس نہ بھیجنا، معاہدہ تو ہو چکا تھا، واپس بھیجنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاہدے کی اللہ کے نبی کی چاہت شاید یہی تھی کہ معاہدے کی شرائط تو اس وقت بھی تو شکیں پوری تھی، پوری نہیں ہو رہی تھی. تم نے ابو جندل کو کیوں اس شکوں سے نکالا تھا؟ اگر ابو جندل وہاں سے نکل سکتا ہے تو پھر عورتیں بھی اس شرط سے باہر نکل سکتی ہیں.
جس شرط سے تم مسلمان مردوں اور عورتوں کو داخل کرنا چاہتے ہو، تفصیلات تم نہ کرتے، تفصیلات ہم نہ کرتے۔ تم نے بھی تفصیلی جزے چھیڑی ہے، اس شک کی ہم بھی تفصیلی جزے چھیڑیں گے کہ وہاں سے مرد مراد ہیں، عورتیں اگر مراد ہیں تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بھی بدلہ لے لیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو واپس نہیں بھیجا، اور فرمایا صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں جن کی بیویاں اگر مکہ میں رہ گئی ہیں اور مشرکہ ہیں طلاقیں دے دو ان کو، اور جو مسلمان عورتیں وہاں سے ہو کر آئیں گی تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کے نکاح کروائے۔ تو یہ وہ معاہدے تھے جو جاری ہو کر مشرکین مکہ کے الٹ پڑھنے لگ گئے، اور یہاں صحابہ اکرام کو اللہ نے فتوحات کی جو بشارتیں سنائی وہ الگ تھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا